السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک، کہا موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا ڈنڈا ہے، میرا عصا ہے، اتوکل علیہ، جب میں تھک جاتا ہوں تو اسی پہ ٹیک لگا لیتا ہوں، بہا علی مارب، درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے، اور مجھے اس لکڑی سے بہت فائدے ملتے ہیں، بہت سے کام لیتا ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ نے پوچھا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سمپل جواب دے دیتے، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام اتنا ڈیٹیل سے کیوں بتا رہے ہیں کہ میرا ڈنڈا ہے، میں اس سے یہ کرتا ہوں، درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں؟ کیونکہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے بات ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ سے بات کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کو لطف آ رہا ہے، انہیں اچھا لگ رہا ہے، اس لیے جو بات مختصر بھی ہو سکتی ہے وہ بھی اسے ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا تمہارا ڈنڈا ہے، اسے ذرا زمین پہ ڈالو تو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں کیوں ڈالوں؟ اللہ نے کہا ڈالو تو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے ڈنڈے کو زمین پہ ڈالا، ڈنڈا فوراً سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ارے ابھی تو میرا ڈنڈا تھا، پھر یہ سانپ کیسے بن گیا؟ ایک بات بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سانپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے قرآن کی 4 سورتیں تو سے شروع ہیں۔ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے تو، تو، اگر آپ تو کو غور سے دیکھیں گے تو سانپ جب کنڈلی مار کر بیٹھا ہو تو وہ تو کی شکل میں لگتا ہے، اس لیے قرآن کی 4 سورتیں تو سے شروع ہیں، سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ قصر، سورہ عمل، اور ان 4 سورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اللہ نے کہا اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کر باہر نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کر باہر نکالا، ہاتھ سفید ہو گیا، ہاتھ چمکنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سفید کیسے ہو گیا، یہ کیسے چمکنے لگا؟ اللہ نے کہا موسیٰ یہ کوئی داغ نہیں ہے، سفید داغ نہیں ہے، یہ ہماری نشانی ہے، اور اے موسیٰ تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، اذهب إلى فرعون إنه طغى، تمہیں فرعون کے پاس جانا ہوگا اور اس سے نرمی سے بات کرنی ہوگی۔ ایک نقطہ ملا، ایک بات ملی کہ دین کا کام سختی سے نہیں نرمی سے ہوتا ہے۔ ایک صاحب کی تقریر سن رہی تھی، بولے کہ ڈاکٹر لوگ کو جیسا مریض ملے ویسے علاج کرنا چاہیے، لیکن دین کے کام میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دین کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اسے زیادہ تر آپریشن سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر آپریشن ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اے موسیٰ جو فرعون کا آپریشن کرو۔ فرعون سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ جاؤ اس سے نرمی سے بات کرو۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں اپنے منہ میں انگارہ ڈال لیے تھے، جس سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، وہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اللہ میری زبان کی لکنت کو دور کر دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے، اور میں اتنا بڑا کام کیسے کر پاؤں گا؟ میرے بڑے بھائی ہارون کو میرا سپورٹر بنا دے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ میں تمہارا دعا قبول کرتا ہوں۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نبی اور موسیٰ علیہ السلام کا سپورٹر بنایا۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے دربار میں۔ فرعون نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم نبی ہے۔ کہا اچھا نبی ہو، کس کے نبی ہو؟ کہا اللہ کے نبی۔ کہا اچھا اللہ کے نبی ہو، کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کو زمین پہ ڈالا، ڈنڈا سانپ بن گیا، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کر باہر نکالا، ہاتھ سفید ہو گیا، ہاتھ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا اچھا جادوگر ہو، تو تم جادوگر ہو تو ہمارے پاس بھی تم سے بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا دن فکس کر لیتے ہیں۔ دن فکس ہوا، پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگر آئے۔ جادوگروں نے کہا فرعون ہمارا اتنا بڑا مقابلہ ہونے والا ہے، پوری عوام دیکھے گی، اگر ہم جیت گئے تو ملے گا کیا؟ پہلے اس پہ نظر ہے، ملے گا کیا؟ فرعون نے کہا تم تحفہ دینے کی بات کر رہے ہو، ہم تحفہ تو تمہیں دے ہی دیں گے، اپنا مقرر بنا لیں گے، اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیں گے، بادشاہ سلامت کے خاص لوگوں میں سے رہو گے، اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ جادوگروں نے کہا موسیٰ پہلے آپ کو جو کرنا آپ کریں گے یا ہم کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے آپ کو جو پیش کرنا ہے آپ پیش کیجیے۔ اب جادوگروں کے پاس بڑی بڑی رسیاں تھیں، انہوں نے اپنی رسی کو جیسے ہی زمین پہ ڈالا، رسی سانپ بن گئی، رسی سینکڑوں کی تعداد میں سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس جادو کی طاقت ہے، تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنے ڈنڈے کو زمین پہ ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اپنے ڈنڈے کو زمین پہ ڈالا، وہ ڈنڈا سانپ نہیں بنا، اژدہا بن گیا، اژدہا، سبھی سانپوں میں سب سے بڑا سانپ اجگر۔ اب جادوگر جو تھے
وہ جادوگر کا سب کی آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے تھے، اس اژدہا نے ان کے سارے جادو کو ختم کر لیا، سارے سانپوں کو نکل لیا۔ اب جادوگر جو تھے وہ جانتے تھے کہ جادو کی طاقت کیا ہوتی ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین کے اوپر، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب کے اوپر، ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین کے اوپر۔ اب فرعون کی تو سٹی پٹی گم کہ ارے یہ ایمان لے کر آئی، یہ تو موسیٰ کی پارٹی میں چلے گئے۔ فرعون نے کہا جادوگرو تم نے تحفہ دینے کی بات کی تھی، میں تحفہ تو تمہیں دے ہی دیتا، لیکن میں سزا بھی بہت بری دوں گا، تمہارا دایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو بایاں پیر کٹواؤں گا، بایاں پیر کٹواؤں گا تو دایاں ہاتھ کٹواؤں گا۔ جادوگروں نے کہا کوئی غم نہیں، جانا تو اپنے رب کے پاس ہے۔ دیکھا ابھی چند منٹ پہلے یہ جادوگر کہہ رہے تھے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا، اب کہہ رہے کوئی غم نہیں، جانا تو اپنے رب کے پاس ہے۔ تو میرے بھائیو بہنوں، جب ایمان کی طاقت دل میں آ جائے، اللہ کی طاقت دل میں آ جائے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ شکریہ۔